آج جمعے کا دن ہے۔ سب سے پہلے میں تمام امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو، تمام عاشقان مصطفیٰ کو جمعے کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اگر اس کا بندہ اس سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنی بارگاہ سے وہ چیز عطا بھی فرماتا ہے۔ اگر کوئی بیمار آدمی رب کعبہ سے کہتا ہے اے ساری کائنات کے پالنہار ہمیں شفا عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ رب سے کہتا ہے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، تو اللہ اس کی مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال شخص کہتا ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، تو اللہ اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ اگر کوئی غریب کہتا ہے اللہ ہماری غریبی دور فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غریبی کو بھی دور فرماتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جمعے کے دن دعائیں رد نہیں کی جاتی، بلکہ دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ رب کعبہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، ان کی ہر حاجت، ہر آرزو، ہر تمنا کو پورا فرماتا ہے، اور انہیں پریشانی اور بیماری وغیرہ سے نجات عطا فرماتا ہے، اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو میری تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے، اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ جہاں آپ ساری چیزوں کے لیے دعا کریں، جہاں آپ مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعا کریں، جہاں آپ پریشانیوں سے بچنے کے لیے دعا کریں، جہاں آپ مشقتوں سے بچنے کے لیے دعا کریں، جہاں آپ غریبی سے بچنے کے لیے دعا کریں، ہر آفات و بلیات سے بچنے کے لیے دعا کریں، آرام و راحت کے لیے دعا کریں، چین پانے اور سکون پانے کے لیے دعا کریں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے جہاں دعا کرے، اور بیماری سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرے، تو وہیں پر یہ بھی بالخصوص دعا ضرور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی وہابیوں دیوبندیوں کی بدعقیدگی سے بھی ہمیں بچائے، ان کے قرب سے بچائے، اور پھر ان سے دوری اختیار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل و دماغ سے وہابیوں دیوبندیوں کی محبت کو ختم کرے، اور ہمارے سینے میں اپنے حبیب کی محبت پیدا فرمائے، کیونکہ سب سے بڑی بیماری وہابیوں دیوبندیوں کی محبت والی بیماری ہے۔ سب سے بڑی بیماری وہابیوں دیوبندیوں کی عقیدت والی بیماری ہے۔ جسے یہ بیماری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دنیا بھی برباد ہو جاتا ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر انسان بخار میں بیمار ہے، سر درد کی وجہ سے بیمار ہے، تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر وہابیوں دیوبندیوں سے عقیدت والی جو بیماری ہو جاتی ہے تو یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی، کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر یہ بیماری دور ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بخار کی وجہ سے یا سر درد کی وجہ سے وہ اگر دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ بھی کر جاتا ہے، تب بھی یہ امید رہتی ہے کہ وہ آخرت میں آرام و راحت پائے گا، اسے نبی کا صدقہ ملے گا۔ چند لمحوں کے لیے دنیا میں آیا تھا، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے آیا تھا، اب دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اب سکون والی زندگی وہ گزارے گا۔ مگر بدعقیدوں والی جب بیماری ہو جاتی ہے تو پھر یہ دنیا میں چاہے جیسے زندگی گزارے، چاہے اتنا آرام و راحت حاصل کرے، مگر آخرت میں اسے سکون نہیں ملے گا، آخرت میں چین نہیں ملے گا، آخرت میں آرام نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بیماری آخرت کو برباد کرتی ہے۔ دنیا میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اس سے آخرت برباد نہیں ہو رہی، دنیا برباد نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں وہ خوشحال زندگی گزارتا ہے، مگر آخرت اس کی بگڑ جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس بیماری سے ضرور پناہ مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس بیماری سے بچائے، اس بلا سے بچائے، اور پھر ہر ایک کے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، اور ہر ایک کے دلوں میں ان کے لیے وہی جو ہے کہ چیز ڈالے جو چیز امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے دل میں ڈالے تھے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو جس عشق سے رب کعبہ نے سرفراز فرمایا تھا، وہی عشق ہر ایک مسلمان کے دل میں پیدا فرمائے، کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ وہ اپنے دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ رسول کے دشمن کو دشمن سمجھتے تھے۔ وہ اپنے دوست کو دوست نہیں سمجھتے تھے، بلکہ رسول کے دوست کو دوست سمجھتے تھے، یعنی ان کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ رسول کے لیے تھا۔ جو چیز رسول کو راضی کرتی وہی چیز وہ کرتے، جو کام رسول کو راضی کرتا وہی کام وہ کرتے۔ تو آپ جمعے کے دن یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہابیوں دیوبندیوں کی بدعقیدگی سے بچائے، ان سے دوری اختیار فرمائے،
اور ہر ایک کے دل و دماغ سے ان کی محبت کو نکالے، ان کی عقیدت کو نکالے، کیونکہ یہ بیماری اگر کسی کو لگ گئی تو پھر اس کی دنیا اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، امن و سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ دعا ضرور کریں۔ جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے، اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو یقیناً آپ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے، اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہاں بھی امن والی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی امن والی زندگی گزاریں گے۔ اس چیز سے پناہ مانگنا بہت ضروری ہے، اس بیماری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ بیماری آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ بیماری جس کو لگ جاتی ہے اسے جو ہے جہنم میں لے آ کر جو ہے پھینکتی ہے۔ اس بیماری سے پناہ مانگنا، اس بیماری سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ بھی ضرور رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے بچائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا وفادار بنائے، ان کی بارگاہ کا باادب بنائے، ان کا سچا دیوانہ اور عاشق بنائے۔ تو جمعے کے دن یہ دعا کرنا نہ بھولیں۔ دعا کیا کرنی ہے؟ دعا میں رب کعبہ سے ہی مانگنا ہے۔ ساری کائنات کے پالنہار ہمیں بد عقیدوں کی بد عقیدگی سے بچا، وہابیوں دیوبندیوں کی صحبت سے بچا، ان سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل و دماغ سے ان کی عقیدت و محبت کو نکال دے، ہمارے دل و دماغ میں اپنے حبیب کی سچی محبت، سچا پیار پیدا فرما۔ آمین ثم آمین۔